الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ سبق نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں مرکبات حرف میم یعنی میم کے لفظ کا باقی حروف کے ساتھ جوڑ کیسے بنانا ہے یا حرف میم کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے، یہ مارکر 605 میں نے استعمال کی ہیں، اور اگر آپ اس پہ مہارت رکھتے ہیں 605 پہ تو یہ استعمال کر لیں، بصورت دیگر آپ 604 استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے جو کل والا ہمارا لیسن تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ آپ نے جب میم لکھنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایسے نقطہ لگانا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے۔ نقطہ لگانے کے بعد پھر آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف تھوڑا سا جا کے پھر نیچے موو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ چیز یہاں یعنی یہ موٹا ہوگا، اور جب نیچے آنا ہے پھر باریک، اور جس طرح ہم نے بے الف با سیکھا تھا وہ آپ نے یہاں ڈال دینا ہے۔ تو یہ ہمارا میم اور الف کا جوڑ بن جائے گا۔ یہ ہم کل سیکھ چکے ہیں، بس اس کی ریویژن ہم نے کرنی ہے۔ با کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اوپر سے دونوں کونے برابر اور نیچے سے کشتی کی طرح گول ہوتی ہیں۔ یہ والا میم اور اس میم میں فرق میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ والا میم اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اس طرح لکھنا ہوتا ہے، یہ والا جیسے محمد میں میم ڈالتے ہیں اس طرح، جبکہ جو پہلا میم ہے اس میں طریقہ کار یہ ہے۔ فرق آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس میم میں کی بناوٹ میں اور اس میم کی بناوٹ میں بالکل واضح فرق ہے۔ اسی طرح یہ والا جو میم دال ہے، یہ جو پہلے والا میم الف ما ہے، اسی طرح کا میم آپ یہ لکھیں گے اس طرح خوبصورت کر کے، اور بیچ میں گیپ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح میم رے میں آپ نے یہ والا جو کرو ہے، یہ والی جو گولائی ہے، اس کا خاصا خیال رکھنا ہے اس طرح۔ اور میم سین میں تینوں دندانے نیچے سے برابر ہوں اور اوپر سے بھی برابر ہوں، یہ والے یہ تھوڑا سا اوپر ہو، یہ تھوڑا سا نیچے، یہ اس سے نیچے، برابر ہونے کی بجائے یہ اوپر نیچے اور یہ اس سے نیچے۔ میم سواد میں یہاں باریک اور یہاں موٹا دائرہ آپ نے ادھر روکنا ہے، اوپر نہیں لے کے جانا۔ میم طا میں یہاں موٹا اور یہاں باریک۔ جو آج کا ہمارا مین لفظ ہے، جو نیا سبق ہے، اس میں میم اور عین کا جوڑ آپ کیسے بنائیں گے، ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ میم ڈالنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ لفظ پہلے آرام سے سیکھ لیا کریں، پھر آپ تیز لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ شروع میں ہی تیز لفظ لکھ لیتے ہیں تو اس طرح آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے لفظ لکھنا کیسے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جب آپ پہلی دفعہ لکھیں تو بالکل آرام کے ساتھ لکھا کریں اور سمجھ کے لکھیں، جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر تیز بھی لکھیں گے تو پھر آپ صحیح لفظ لکھیں گے۔ اس کے بعد میم اور فا کا جوڑ آپ نے اس طرح لگانا ہے، یہ دیکھیے یہ والی چیز نیچے سے گول، میم اور کاف ادھر ہی لکھ دیتا ہوں۔ یہ چیز یہاں سے بیگ پیچھے آنا ہے، اور یہاں سے گلائی کرتے ہوئے آپ نے کاف کا دائرہ مکمل کرنا ہے۔ دوسرا کاف اس طرح لکھیں گے، یہ چیز، اور یہاں آپ مکمل کریں گے۔ اس کے دوبارہ لکھتا ہوں میم کاف، یہ دیکھیے اس طرح آپ اسے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد میم اور میم انتہائی آسان ہے، یہ دیکھیے گلائی کا آپ نے خاصا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور میم اور نون اس طرح لکھیں گے۔ میم اور ہے جیسے المدہ ڈالتے ہیں، میم اور واؤ میں یہ کرو، یہ گلائی واؤ کی اچھی طرح ڈالنی ہے، اور میم یا میم ہے جیسے محمد کا میم ہوتا ہے ویسے ڈال کے آپ نے اس کی گلائی پیچھے سے اچھی طرح کرنی ہے۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے وہ امام حسین کی شان کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں ایک مصرع یہاں مس ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ دو پنجابی شعر ہیں۔ دو جگ دے وچ لجپالی دی، تصویر دا نام حسین ہے۔ دو جگ دے وچ لجپالی دی، تصویر دا نام حسین ہے۔ جس کفر دا سینہ چاک کیتا، اس تیر دا نام حسین ہے۔ در اصل اسلام دی دنیا وچ
تشہیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین۔ یہاں جو تیسرا مصرع مس ہے وہ میں نے سنایا ہے، دراصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے۔ انگلش میں پھر سے ہم نے سنڈے منڈے شروع کیے ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہ جوائنٹ لکھنا آ گئے تو کوشش کریں ان کے علاوہ خود سے کوئی ایک انگلش کا پیراگراف اور ایک اردو کا پیراگراف مارکر کے ساتھ اور پین کے ساتھ مجھے لکھ کے بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔